السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب ابن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم عنایت فرمایا اور لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلایا۔ نعام نامی قلعے میں سے جو لوگ یہودیوں میں سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ وہاں سے صعب قلعے میں پہنچ گئے۔ یہ فتات کے قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس قلعے کا محاصرہ 2 دن تک جاری رہا۔ قلعے میں یہودیوں کے 500 جانباز تھے۔ محاصرے کے بعد اس میں سے ایک جنگجو نکل کر میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس جنگجو کا نام یوشع تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اسے پہلے ہی وار میں قتل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد دوسرا یہودی نکلا، اس نے بھی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کا نام دیال تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمارہ بن عقبہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ انہوں نے ایک دم دیال کی کھوپڑی پر وار کر دیا اور بولے، لے سنبھال، میں ایک غفاری ہوں۔ دیال پہلے ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اب یہودیوں نے زبردست حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا اور وہ ادھر ادھر بکھرتے چلے گئے۔ یہودی آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے سے اتر کر نیچے کھڑے تھے۔ اس حالت میں حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ پوری طرح ثابت قدم رہے اور جم کر لڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا اور جوش دلایا تو وہ پلٹ کر یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے یہودیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن پر زبردست یلغار کی۔ یہودی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور تیزی سے پسپا ہوئے، یہاں تک کہ اپنی حویلیوں تک پہنچ گئے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمانوں نے یلغار کی اور یہودیوں کو قتل کرنے لگے، ساتھ میں انہیں گرفتار کرنے لگے۔ آخر قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر گیہوں، کھجوریں، گھی، شہد، شکر، زیتون کا تیل اور چربی ہاتھ آئی۔ یہاں سے مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان بھی ہاتھ لگا۔ اس میں منجنیق، زرہیں، تلواریں وغیرہ شامل تھی۔ اس قلعے سے جو یہودی جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے قلعہ نامی قلعے میں پناہ لی۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرے کو 3 دن گزرے تھے کہ ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے ابو القاسم، آپ اگر میری جان بخشی کر دیں تو میں آپ کو ایسی اہم خبریں دوں گا کہ آپ اطمینان سے قلعہ فتح کر لیں گے، ورنہ آپ اگر اس قلعے کا 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہیں تو بھی اس کو فتح نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس قلعے میں زمین دوز نہریں ہیں۔ وہ لوگ رات کو نکل کر نہروں میں سے ضرورت کا پانی لے لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ لوگ آسانی سے شکست مان لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ان نہروں پر تشریف لے گئے اور یہودیوں کا پانی بند کر دیا۔ اب یہودی
قلعے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ خون ریز جنگ ہوئی اور آخرکار یہودی شکست کھا گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے فتات کے تینوں حصے فتح کر لیے۔ اب وہ شک کے قلعوں کی طرف بڑھے۔ اس میں بھی کئی قلعے تھے۔ مسلمان سب سے پہلے قلعہ ابی کی طرف بڑھے۔ یہاں زبردست جنگ ہوئی۔ سب سے پہلے یہودیوں میں سے ایک جنگجو باہر نکلا۔ اس کا نام غزوال تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ اس کی للکار پر حضرت حبیب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے۔ انہوں نے نزدیک پہنچتے ہی غزوال پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کا دایاں ہاتھ کلائی پر سے کٹ گیا۔ وہ زخمی ہو کر واپس بھاگا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور بھاگتے بھاگتے دوسرا وار کیا۔ یہ وار غزوال کی ایڑی پر لگا۔ زخم کھا کر وہ گرا۔ اسی وقت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت ایک اور یہودی مقابلے کے لیے نکلا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور مسلمان آئے، لیکن وہ اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہودی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس مرتبہ اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں میں سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور نزدیک پہنچتے ہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ پہلے وار میں انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور دوسرے وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر کسی یہودی نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نہ للکارا۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے۔ ان میں سب سے آگے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قلعے سے بھی مسلمانوں کو بہت مال ہاتھ لگا۔ مویشی اور کھانے پینے کا سامان بھی ملا۔ قلعے میں جو لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شک کے دوسرے قلعے میں پناہ لی۔ اس کا نام قلعہ بری تھا۔ شک کے دو ہی قلعے تھے، ایک ابی اور دوسرا بری۔ بری میں یہودیوں نے بہت زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت سخت تیر اندازی کی، پتھر بھی برسائے۔ بعض تیر تو اس جگہ آ کر گرے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو قلعے کی طرف پھینک دیا۔ ان کے پھینکنے سے یہ قلعہ لرز اٹھا۔ یہودی بھاگ نکلے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا۔ یہودیوں کے برتن بھی ہاتھ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کو دھو کر استعمال میں لاؤ۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔